ڈاکٹر صاحب اس رات کیا ہوا آپ کو جب آرمی چیف سے آپ ملے تو آربیٹریٹر کے طور پہ حکومت نے ان سے کہا آپ چلے گئے، اس رات کا قصہ ذرا سنائیے گا۔ دیکھیے یہ تو وزیر اعظم نے ان کو ریکویسٹ کی اور پرائم منسٹر کا آرمی چیف کو ریکویسٹ کرنا الفاظ کی جنگ میں نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا آپ ثالث بنے، ضامن بنے یا آربیٹریٹر بنے یا فیسیلیٹیٹر بنے، یہ بات ایک ہی ہوتی ہے، میڈیٹر بنے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو رہا، آپ درمیان میں آ کے اس کو حل کرا دیں۔ تو نواز شریف نے کہا الزام ہم پہ دیا جاتا تھا مگر رجوع اس نے کیا، دروازہ نواز شریف صاحب نے کھٹکھٹایا۔ اس پر آرمی چیف نے میسج بھیجا مجھے کسی ہائی آفیسرز کے ذریعے کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں کہا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ آپ کو ٹیلی فون آیا؟ جہاں فون آیا، ان کے نمائندے نے، کسی بڑے افسر نے فون کیا تو کہا گیا ہے تو ہم اس میں اگر آپ یس کریں تو ہم یہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے کراؤڈ سے، اپنے مارچر سے پوچھوں، اس کے بغیر میں جواب نہیں دے سکتا۔ میں پھر سٹیج پر آیا، میں نے عوام سے کہا، 3 مرتبہ پوچھا، ان سے اجازت لی اور پھر واپسی میں نے جواب بھجوایا۔ صدر پیٹ نے فون کر کے ان کو اطلاع کر دی ہے۔ تو رات کو میٹنگ فکس ہو گئی۔ اب نواز شریف صاحب کے کہنے پر وہ بات طے ہوئی، میٹنگ فکس ہوئی۔ نواز شریف صاحب کا کیس انہوں نے ان سے پوچھ لیا ہوگا، ہمارا کیس کیا ہے وہ ہم سے پوچھ لیا، سمجھ لیا۔ ریٹرن ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹ تھے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں، ہماری کیا کیا بیسک ٹیبل کے اوپر کئی مذاکرات اگر ہوئے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم نے ان کو دے دی۔ آپ کو کتنی دیر پہلے پتا چلا کہ میٹنگ آپ کی طے ہوئی آرمی چیف سے؟ مجھے فون آیا کوئی لگ بھگ 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اچھا، اور میٹنگ آپ کی رات کو؟ میٹنگ میری 12 بجے ہوئی، 12 بجے کی طے؟ 11:30 آرمی ہاؤس؟ جی ہاں، 12 بجے میٹنگ شروع ہوئی اور صبح 3:20 پہ ختم ہوئی۔ 3 گھنٹے 20 منٹ؟ 3 گھنٹے 20 آرمی چیف؟ آرمی چیف اس میں عمران اور آپ دونوں ایک ساتھ بھی تھے یا الگ؟ عمران خان پہلے پہنچ گئے تھے، اچھا، ان کی کچھ دیر پہلے ہو گئی تھی، اچھا، اور کچھ دیر میرے پہنچنے کے بعد ہم اکٹھے بیٹھے۔ آپ اور عمران؟ یا عمران خان، میں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ آپ، ڈی جی آئی ایس آئی، عمران، ان 4 لوگ؟ جی ہاں، 4 لوگ۔ میرے ساتھ عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب تھے، اچھا، میرے ساتھ پیٹ کے صدر تھے ڈاکٹر عباسی، اچھا، ایک آدمی۔ تو ہم بھی 2 تھے، عمران خان صاحب بھی 2 یہ آپ کی تھے۔ پہلی ملاقات تھی آرمی میری چیف پہلی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے؟ دونوں سے ملاقات بھی پہلی تھی اور ٹیلی فونک رابطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی پہلا تھا۔ تو میں نے ان کا چہرہ بھی زندگی میں پہلی بار دیکھا، دونوں کا، ٹی وی اسکرین کے سوا۔ تو خیر وہ سارا ہم نے اپنا کیس ان کو دے دیا، سمجھا دیا۔ ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی کا الگ، اور جو سوشو اکنامک ریفارمز کا ایجنڈا ہے ہمارا نیشنل ریفارمز کونسل کا، وہ الگ پورا، اور اس کے 10 پوائنٹس دے دیے۔ آپ کی اور عمران کی کوئی پہلے بات ہو گئی تھی کہ ہم نے ایک پیج پہ ہے کہ بات کرنی ہے، یا وہیں نہیں، وہ وہیں اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ اچھا، وہاں جب تھوڑی دیر مشترک بیٹھے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ان کا نقطۂ نظر تھا، ہمارا نقطۂ نظر تھا، وہ ایک ہی تھا۔ تو وہ بہر صورت جوائنٹلی وہ چیز ہماری ان کے سامنے آ گئی۔ پھر چونکہ ان کی بات مکمل ہو چکی تھی، وہ چلے آئے، تو میری بات شروع ہوئی تو ہم دیر تک بیٹھے، 3 گھنٹے 20 منٹ؟ جہاں تقریباً اس دوران ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے؟ جہاں وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے حصہ نہیں لیا گفتگو میں، تو گفتگو آرمی چیف کے ساتھ رہی۔ کیسے لگے آپ کو آرمی چیف؟ بہت اچھے انسان۔ جب آپ نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور وزیر اعلیٰ، تو ان کے ایکسپریشنز کیا تھے؟ جو کچھ ہمارے مطالبات تھے، ہمارا جو ایجنڈا تھا، ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، ہم نے A to Z بغیر کسی تعمل کی ہر چیز ان کے سامنے رکھی۔ ان کے مطلب وہ چپ کر کے سن رہے تھے یا بہت اچھے طریقے سے؟ ہی از اے ویری گڈ لسنر۔ نہیں، اچھا، مطلب ویری گڈ لسنر، ناٹ اے ٹاکر؟ نہیں، وہ بہت تھوڑا وقت بولے، اچھا، کبھی کوئی چیز پوچھنے کے لیے، اچھا، کوئی تاکہ ہمارا نقطۂ نظر میں کوئی ابہام نہ رہے، اچھا، کوئی کمیونیکیشن میں، کوئی کانسیپٹ میں کوئی۔ نوٹ ٹیکر تھا کوئی؟ ان کے ساتھ ایک اور آفیسر، ان کا سیکریٹری ہوگا، وہ نوٹس لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ہوا، ہم آ گئے
اس کے بعد اگلے دن نواز شریف صاحب نے نئے گول کھلا دیے. انہوں نے کہا میں نے جب آپ سے ختم ہوئی ملاقات تو آرمی چیف نے آپ سے کیا کہا کہ میں ان باتوں کو آگے ڈسکس کروں گا؟ نہیں، بس انہوں نے پوری بات سن لی. اچھا. ہمارے کاغذات جو کچھ تھے ریٹرن فارم میں بھی دے دیے، اچھا. نوٹس لے لیے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ریسیو بھی کیا تھا. بہت اچھے باہر آ کے سی آف کر دیا گاڑی پر. چائے وائے کوئی کھانا وہ سارا چلتا وہ چلتا رہا. رہا. ٹھیک. چائے ریفریشمنٹ بار بار. ٹھیک. بڑے خوش اخلاق آدمی دیکھے میں نے، وہ بڑے وزادار آدمی دیکھے، بڑے اچھے لسنر پایا ان کو، بڑے حوصلے تحمل والے آدمی، بحیثیت انسان، اور بڑی تواضع انکساری ان کے اندر دیکھی. یعنی میں نے ان کے اندر بہت اچھی ہیومن کوالٹیز دیکھی، خوبی ان میں بھی، اور ڈی جی آئی ایس ایف میں بھی بہت اچھا. یعنی ان کے اندر شرافت، تواضع، انکساری، اچھی خوبیاں دیکھی. میری پہلی ملاقات تھی. ڈسکشن تو ہوئی نہیں، انہوں نے ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھا اچھے طریقے سے. اب اگلے دن نواز شریف صاحب نے گول کھلا دیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو آخر میں نہیں، کیا بس انہوں نے کہا بات میں پوری ان کو سن لے لی، کے آگے جاؤں گا؟ ایسی بات نہیں کی. کچھ نہیں پوری بات سن لی، ٹھیک ہے، بڑا اچھے جیسچر کے ساتھ، بس آگے اظہار نہیں کیا. اظہار نہیں کیا. That's ٹھیک. اس میں ایف آئی آر کا بھی میٹر رہتا تھا، چونکہ انہوں نے ایف آئی آر جعلی قسم کی درج کرا دی تھی. وہ آپ نے ریز کیا پوائنٹ؟ وہ میں نے ان کو دکھا دی اور وہ حیران رہ گئے. خیر وہ بھی کریکٹ کروائی انہوں نے بعد میں. اچھا. جو دوبارہ صحیح ایف آئی آر درج ہوئی وہ اگلے دن کریکٹ کروائی؟ وہ اگلے دن کریکٹ کروائی، چونکہ اس رات میں نے ان کو دی کہ دیکھیے یہ دھوکہ کیا ہے. اچھا. تو پھر نواز شریف صاحب نے بلا لی اپوزیشن لیڈرز، جو ایک کولیشن ہے کرپٹس کی، ان کو بلا لیا اور انہوں نے ان کو شہ دی اور وہ مکر گئے اس بات سے. تو ڈیفینیٹلی آرمی نے ایز این انسٹیٹیوشن اور آرمی چیف نے برا منایا ہوگا کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا یا اچھا نہیں کیا اخلاقی طور پہ. اس کے بعد ہمارا ان کا کوئی رابطہ نہیں، ختم. نہیں تو انہوں نے جب آپ سے ملاقات ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے آپ سے کیا کہا آرمی چیف نے کہ میں دوبارہ آپ سے ملوں گا؟ نہیں، یہ بات نہیں. کچھ بھی نہیں، انہوں نے بس آپ کی ممکن ہے، دیکھیے نا، ممکن ہے دوبارہ ملنے کی بات وہ بعد ازاں کرتے، لیکن اس سے پہلے لیکن اسٹیٹ اوے رات کو صبح تو ختم ہوئی میٹنگ 3:20 پہ، اور صبح وزیر اعظم تو وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس پہ انکار کر دیا اس پوزیشن کا. اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک عام شریف آدمی ہو وہ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد فردر کہ یہ مجھے کہہ کر کہ آپ سارس بنے، آپ مکر گئے، چے جائے کہ آرمی چیف ایک بہت بڑے پاکستان کے ایک بہت عظیم انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہو. اچھا، اس لیے وہ پھر وہ میٹر تو وہاں رک گئے، وہ درمیان میں نہیں رہے. اب میں فردر، چونکہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، لہذا میں فردر کسی چیز پہ کومنٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ انہوں نے پھر اس کے جب وہ نواز شریف کے اس کہنے کے بعد سے پہلے ایک فکس کرا دی تھی میٹنگ، یہ بات ایک رہ گئی. نواز شریف کے صاحب کے مکر جانے سے پہلے اچھا انہوں نے ایک میٹنگ فکس کرا دی تھی آرمی چیف نے. آرمی چیف کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے وزراء سے اچھا. اور ہماری پیٹ کی ایک ٹیم سے. اچھا. اور یہ وہی مذاکراتی بعد میں چلتی رہی؟ نہیں، وہ ایک الگ جگہ فکس ہوئی. اچھا. اور یہ ہوئی کنونشن سینٹر میں، اچھا، اسلام آباد کے. وہ آرمی چیف نے ارینج کروائی؟ انہوں نے ارینج کروائی، وہ ایز فیسیلیٹیٹر یا ایز میڈیٹر. لیکن اس سے پہلے ہی صبح تو پھر اور اس میں 2 آفیسر یا 4 آفیسر، مجھے اب میں تو تھا نہیں، چونکہ ذہن میں اتر رہا ہے، وہ ان کے بھی بیٹھے ہوئے تھے فوج کے. اچھا. مگر انہوں نے اس میں ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا، صرف نوٹس لیتے رہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، وہی آفیسرز ادھر بھی تھے، صرف نوٹس لیے، حصہ نہیں لیا، تاکہ وہ دیکھیں کہ کس طرح کی پروگرس ہوتی ہے. بس اتنا کچھ ابھی ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب مکر گئے اور انہوں نے تقریریں مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے دھواں دار تقریریں شروع کرا دی اور آرمی کو بھی فائر کرنا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب، لیکن اب ایک وقفے پہ میں جاؤں گا یہاں پہ دوبارہ، اور سوالات بہت ہیں کیونکہ اب وہ آربیٹریٹر. لیکن ایک سیکنڈ میں روک کے وقفے سے پہلے دیکھیے، یہ بڑا غیر اخلاقی کام کیا نواز شریف صاحب نے اور گورنمنٹ نے. یعنی کبھی بھی اخلاق اور شرافت اور آئین، قانون، جمہوری روایات اور بحیثیت ہیڈ آف دا گورنمنٹ آپ اس پوزیشن کے حامل انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو، جو آپ کا سپہ سالار اعظم ہے، ان کو کہیں اور بعد ازاں یہ سچویشن کریٹ کر دیں، یہ کسی اعتبار سے بھی حکومت کے ساتھ فوج کے تعلقات درمیان میں آپ اور پھر اگریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، دوبارہ پھر مارا ماری کی طرف لگتا ہے معاملات جا رہے ہیں. تو اب کیا ہے، واٹ نیکسٹ؟ یعنی مڈ ٹرم نظر اب میڈیٹر درمیان